السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، قبل كل شيء هو الله، بعد كل شيء هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، الظاهر هو الله، والباطن هو الله، أول الأولين هو الله، آخر الآخرين هو الله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى في مقام آخر فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن طاب كسبه، وقال عليه الصلاة والسلام اذهب في الدنيا يحبك الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، زہد ایک بہت بہترین چیز ہے اس تعلق سے، اور دوسرا سود سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس تعلق سے دو باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، زہد ایک بہت بہترین چیز ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو، اللہ کے تم محبوب بن جائیں گے۔ دنیا میں انسان کے لیے خاص طور پر حسن اور خوشی اور افضلی کی بات یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائیں۔ غور کریں، آگے اسی میں یہ بات بھی لکھ کر ہے کہ اگر آدمی لوگوں سے بھی زہد اختیار کرتا جائے گا، یعنی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا جائے گا تو یہ لوگوں کا محبوب بن جائے گا۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے آدمی کو غافل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری پیدا کرے، ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ زہد ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ ایک بڑے ولی گزرے ہیں، جن سے کسی نے پوچھا حضرت زہد کیا ہوتا ہے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تین چیزیں فرمائی۔ زہد کی تین قسمیں ہیں، ایک فرض ہے، دوسرا سلامہ اور تیسرا افضل۔ پھر حضرت نے فرمایا زہد کا فرض درجہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہے اسے کھلے طور پر چھوڑ دے، اس کے قریب بھی نہ جائیں، یہ زہد کا پہلا درجہ ہے۔ پھر حضرت نے زہد کا دوسرا درجہ سلامہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ آدمی وہ مشتبہ چیزیں جن سے آدمی کو مشتبہ کا علم ہوتا ہو، ایسی مشتبہ چیزیں سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو یہ زہد کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر حضرت رحمت اللہ علیہ نے تیسرا درجہ افضل کا فرمایا کہ حلال بھی
حلال بھی اتنے طریقے پر اختیار کرے کہ حلال کو بھی اختیار کرتے کرتے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ تو دیکھیں زہد اختیار کرنا ایک بہت اچھی بات ہے۔ اگر آدمی دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں سے اور دنیا سے غافل ہو کر صرف اللہ کو یاد کرتا ہے تو ایسا آدمی زاہد ہے۔ ایسے زاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضرت کسی کے پاس دولت بھی ہو اور دولت ہونے کے باوجود وہ کیا زاہد ہو سکتا ہے؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، مال جب آئے تو وہ اس پر خوشی کا اظہار نہ کرے۔ اگر اللہ کے طرف سے کچھ آزمائش آ کر مال میں کمی آئے تو وہ غم کا اظہار نہ کرے، تو ایسا آدمی زاہد ہو سکتا ہے۔ غور کریں کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ دونوں بادشاہ تھے، مگر اللہ کی فہرست میں ان کا نام زاہدین میں شمار ہوتا تھا۔ تو دنیا کا ہونا یا دولت کا ہونا یا پراپرٹی کا ہونا یا اللہ سے دوری کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسی چیز کا اختیار کرنا جس سے اللہ سے دوری ہوتی ہو، یہ دراصل زاہد نہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ سے قرب پیدا کرنا ہو تو آدمی قرب پیدا کرنے کے واسطے ان سب چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، ان سب چیزوں میں غور و فکر تدبر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کے ڈر نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساروں کو یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ مسجد کے دکان جو مسجد کے تھے ان میں کرائے پر لے کر اپنا کاروبار کیے، مگر اذان سننے کے باوجود مسجد میں آنے کی انہیں توفیق نہ ہوئی۔ یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ تو بڑی بات یہ ہے کہ آدمی ایسی چیزیں اختیار کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہو۔ دراصل دولت کا ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں، ان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ تمہارے پاس دولت ہو۔ حضرت عمر بن عاص نے فرمایا کہ دیکھو، میں دولت کے واسطے مسلمان ہو کر نہیں ہوں، اے اللہ کے نبی، میں دلی شوق سے مسلمان ہو کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صالح آدمی کے واسطے حلال مال کا ہونا ایک بہت اچھی چیز ہے۔ دراصل دولت بری چیز نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت لکھ کر ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعہ کے تعلق سے ہے کہ جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ بس تم اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے نکلو۔ یہاں علماء نے مستحب درجے میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جمعہ کے بعد اپنے کاروبار کو نکلنے سے اس میں برکت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو بہرکیف یہ اپنی جگہ، مگر یہاں وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ کا لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ علماء نے یہاں یہ بات لکھی کہ یہاں فضل سے مراد روزی ہے، دولت ہے۔ دراصل دولت اگر بری چیز ہوتی، روزی اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کے نام سے اسے یاد نہ فرماتے۔ یہاں فضل کے نام سے یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ دراصل دولت، دراصل روزی، دراصل پیسہ بری چیز نہیں ہے۔ دراصل بری چیز یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر ملوث ہو جائیں کہ دنیا ہمیں اللہ سے دور کر دے، شریعت سے دور کر دے، اللہ کے رسول سے دور کر دے۔ یہ دراصل بری چیز ہے۔ اس بری چیز سے اپنے آپ کو بچانا اشد ضروری ہے، ورنہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا بڑھتے بڑھتے ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دولت کمائیں، اس لیے روزی کے پیچھے لگیں، دولت کے پیچھے، پیسہ کمانے کے پیچھے اپنے آپ کو مشغول رکھیں، مگر اللہ سے غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ آدمی اگر ہاتھ بن کر بیٹھ جائے تو فقر و تنگستیوں سے گھیر لے گی،
کبھی یہ فقر و تنگدستی، کبھی یہ غربت آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی فقر و تنگدستی آدمی کو کفر کی طرف بھی ملوث کر سکتی ہے۔ یہ بولنے کی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنگدستیوں نے آج کئی گھروں کو اجاڑ دیا، تو اس لیے طلب معاش کے واسطے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس طریقے کو شریعت پسند کرتی ہو، جس طریقے کو نبی پسند کرتے ہو، جس طریقے کو اللہ پسند کرتے ہو، جبکہ اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بیع کو، خرید و فروخت کو اللہ نے تمہارے واسطے حلال فرمایا، وحرم الربا، اللہ نے اسی آیت میں فرمایا سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کا درجہ دیا کہ سود بندوں کے واسطے حرام ہے، کہ جتنے فرائض ہیں ان فرائض کے بعد ایک اہم فرض یہ بھی ہے کہ آدمی حلال مال کمائے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما تھے، اسی اسنا میں ایک آدمی کو دیکھا کہ دوڑ لگا رہا ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے اللہ کے نبی سے فرمایا کاش یہ آدمی اللہ کے راستے میں ایسی کوشش کرتا۔ اللہ کے نبی نے فوراً فرمایا ایسا نہ کہو، اگر یہ کوشش، اگر یہ محنت، اگر یہ جد و جہد اس واسطے کر رہا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے بیوی بچوں کا گھر سنبھالے، اس واسطے کر رہا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی دوسرے کے سامنے نہ پھیلائے، تو یہ بھی ایک قسم کا اللہ کے راستے میں جہاد ہے، یہ بھی ایک قسم کا اللہ کے راستے میں محنت ہے۔ تو طلب معاش ایک بہت اچھی چیز ہے۔ کتابوں میں یہ بات لکھ کر ہے کہ طلب معاش کے واسطے جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ ملازمت کی ہو یا کوئی اور ہو، یہ بہتر ہے، مگر ان میں سب سے بہتر درجہ تجارت کو دیا گیا ہے کہ حلال تجارت اگر آدمی کرے تو یہ آدمی کی حلال تجارت کا کرنا یہ دراصل اللہ کا قرب پیدا کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ آج کل ملازمت بہت اچھی چیز ہے، اس سے انکار تو نہیں ہے، ملازمت کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کبھی کبھار چیزوں کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، ملازمت والوں کی تنخواہ میں اضافے کا کوئی سوچتے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خرچ میں بڑھوتری ہوتی ہے، ملازمت والوں کی تنخواہ اتنی ہی ہوتی ہے۔ کاروبار میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے، وہاں چیزوں کی بڑھوتری ہو رہی ہو تو کاروبار والے بھی اپنی چیزوں میں بڑھوتری پیدا کر دیتے ہیں، مگر ملازمت کے ساتھ ساتھ اس دور کے اندر تجارت کا کرنا ایک اہم پیشہ بن چکا ہے، اس لیے کاروبار میں اتریں تاکہ ہمارا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلائیں۔ بہرکت میں آگے بڑھ کر اس بات پر عرض کرو، اللہ کا فرمان احل اللہ البیع، کہ بیع کو حلال کیا، حرم الربا، ربا کو، سود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کا درجہ دے دیا۔ اب غور کرے، یہ سود اتنی خطرناک اور اتنی بری شے ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں آج کے بعد سود کو حرام کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میرے چچا عباس کا سود، اسے بھی میں حرام کرتا ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں یہ سود کا جو سود کے بارے میں حرام کی حرمت نازل ہوئی، اس سے پہلے سود کو دیا کرتے تھے، مگر جب نبی نے اعلان فرمایا کہ میرے چچا عباس کا سود میں حرام کرتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں سود کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر عباس نے فرمایا کہ دیکھو جو اصل مال ہے میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں
کہ عباس کا یہ فرمان تھا کہ اصل مال کو بھی میں معاف کر دوں گا. تو اتنی بات کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں 535 سال تک عباسی حکومت کو جاری رکھا. عباسی حکومت کے بعد کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں یہ دراصل اتنی ہی بات کا صدقہ تھا کہ عباس نے اعلان کر دیا کہ میں اصل مال کو بھی معاف کر دوں گا. اتنی بات کی لاج رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت کو 535 سال تک جاری رکھا. تو میرے کیف اصل کو بھی چھوڑ دیں تو اتنا بڑا درجہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. دراصل ہمارے پاس اتنا تقوی اگر نہ ہو تو حرام کو تو چھوڑ دیں. حرام ایک بہت بری چیز ہے، اس لیے کہ یہ سود اتنی خطرناک چیز ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہیں جن کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے انس، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو شراب میں اتنا مست تھا جس کی کوئی حد نہ تھی. وہ شراب میں اتنا مست ہو کر چاند کو پکڑنے کی باتیں کر رہا تھا. تو میں نے ایک بول کہہ دیا کہ یہ شراب اتنی خطرناک چیز ہے، اگر اس سے بھی بری چیز کوئی پیٹ میں جانے والی ہو تو میری بیوی پر طلاق. حضرت انس سے جب اس نے یہ کہا تو حضرت انس نے فرمایا کہ اس مسئلے میں غور کروں گا. تو وہ آدمی چلے گئے. دوسرے دن آیا عباس نے حضرت انس نے فرمایا کہ میں ابھی غور کر رہا ہوں، تم آئندہ کل آ جانا. تیسرے دن جب وہ آیا حضرت انس نے فرمایا تمہاری بیوی پر طلاق ہو گئی، اس لیے کہ شراب پیٹ میں جانے والی چیز ہے. اس سے بھی بری چیز، اس سے بھی برے شے. حضرت انس نے فرمایا سود کا 1 درہم بھی پیٹ میں جاتا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر حضرت انس نے بطور دلیل یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، آدمی اگر شراب پیتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے، مگر آدمی سود کھاتا ہے تو اعلان جنگ ہے. آدمی برا جانور کا گوشت استعمال کر دے، آدمی نماز چھوڑ دے، آدمی شراب پی لے، آدمی چوری کر دے، آدمی زنا کر دے، نہ جانے اور گناہ کر 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 تھک جائے، آگے بڑھ کر شرک بھی کر دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر ماتھا ٹیک دے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کر دے، تب بھی اللہ کو اتنا غصہ نہیں آیا. مگر اللہ نے اعلان کیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اس سوچ سے تم باز آ جانا، ورنہ اللہ کا رسول، اس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ دونوں تمہارے سے جنگ کریں گے. شراب پینے سے اللہ کے رسول جنگ کا اعلان نہیں کر رہے، زنا کرنے سے اللہ کے رسول جنگ کا اعلان نہیں کر رہے. اللہ کے رسول شراب پینے کے بعد اگر برا جانور بھی کوئی کھا جائے تب بھی اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہو رہا. مگر سود کا 1 پیسہ اگر پیٹ میں جاتا ہے اللہ کا رسول اعلان جنگ کر رہا ہے. تو غور کریں سود کتنی بری چیز ہے. حدیث کے اندر یہ بات لکھ کر ہے کہ سود کے 72 درجے ہیں، ان میں سے ادنا درجہ، غور سے سنیں، ان میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر سود کا 1 پیسہ بھی کھاتا ہے تو اپنی ماں سے برا کام کرنے کے برابر گناہ لکھا جاتا ہے. 1 مرتبہ نہیں، 1 سے زائد مرتبہ برا کام کرنے کا گناہ 1 پیسے پر لکھا جاتا ہے. اگر کوئی زناکار صحیح، شراب پینے والا صحیح، چوری کرنے والا صحیح، جتنے بھی بڑے گناہ ہیں اپنی جگہ، اتنے گناہ کرنے والے آدمی کو بھی لالچ دیا جائے کہ بھائی اتنا پیسہ لو، 1 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 30 لاکھ روپیہ، اور اپنی ماں سے برا کام کرو، کوئی تیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ شراب پینے والے سے بھی یہ کہہ دو کوئی تیار نہیں ہوتا. دراصل یہ اتنی نفرت انگیز چیز ہے. مگر درہم کا 1 دینار کا 1 درہم، 1 دینار، 1
پیسہ بھی جب پیٹ میں جاتا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ ساتھی میرے یہ سنگا یہ سود کے بارے میں بتائے ہوئے کئی جمعہ گزر گئے، مگر یہ عنوان اس لیے اختیار کرنا پڑا، میں کتاب پڑھ رہا تھا، درد بہت زیادہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ باتیں مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ منبر رسول ہے اور مصلی رسول ہے، مصلی رسول پر منبر رسول پر بیٹھ کر پیٹرول چھڑکنا نہیں ہے، بس درد اپنا پیش کرنا ہے۔ خدا کی قسم کسی سے ٹکر لے کر کسی کو برا بھلا کہنا یہ دراصل مقصد نہیں ہے۔ منبر رسول سے ایسی بات کرنا جس سے امت میں تفرقہ بازی پیدا ہو، یہ شیوا نہیں ہے منبر رسول کا، مگر سود عام ہونے سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ سود میں اتنا طبقہ ملوث ہو چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج امت سے کہا جائے تو امت یہی کہتی ہے کہ تنگدستی کی شکایت ہم کس سے کریں، فقر و فاقہ کی شکایت ہم کس سے کریں، غربت کی شکایت ہم کس سے کریں۔ امت اس وقت یہی کہہ رہی ہے تو ہم ہماری بہن اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا سبق اٹھا کر دیکھ لے، 3 دن کا فاقہ برداشت کر رہی ہے، نبی کی لاڈلی ہے، 3 دن کے بعد منہ میں لقمہ جا رہا ہے۔ اس دور کے اندر بھی یہودی اس سود پر دینے کا یہودیوں کا بھی رواج تھا۔ امت کو سبق سکھلایا، امت اللہ کے نبی کو کبھی فخر و فاخر بھی آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ کبھی فراخی بھی آئی، مگر نبی نے غلط قدم نہیں اٹھایا۔ تنگدستی ہونے کے باوجود 3 دن تک حسن حسین روتے رہے، مگر اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ امت کو سبق دینا تھا۔ ابو ہریرہ مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے تھے، مرغی کی بیماری تھی، ابو بکر آئے گلے پر قدم رکھ کر آگے چل دیے، عمر آئے گلے پر قدم رکھ کر آگے چل دیے۔ اس دور میں علاج یہ ہوتا تھا، مرغی کی بیماری والا لیٹ جاتا تھا، جوتے کا قدم اس کے گلے پر رکھا جاتا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے لوگ مجھے سمجھتے کہ مرغی کی بیماری میں مبتلا ہوں، مگر فقر و فاقہ اتنا زیادہ تھا کبھی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا فقر و فاقہ صحابہ نے برداشت کر کے امت کو کیوں سبق دیا؟ امت 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 تمہارے اوپر تنگدستی آئے گی، امت 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 تمہارے اوپر غربت آئے گی، مگر سود کے خلاف تم کھڑے ہو جانا، سنگا کے خلاف تم کھڑے ہو جانا۔ سود کا درہم، سود کا دینار، سود کا پیسہ تم کبھی استعمال نہ کرنا۔ صحابہ تھے، صحابہ تھے، آج امت کو سبق سکھلایا۔ آج امت اس واسطے پریشان نہیں ہے کہ امت میں تعداد زیادہ ہو گئی، امت اس واسطے پریشان ہے کہ سودی نظام عام ہو چکا ہے۔ امت مار جو کھا رہی ہے یہ اس وجہ سے کہ سودی نظام عام ہو چکا ہے۔ ہم سود کے خلاف کہتے ہیں، لوگوں کو برا لگتا ہے، برا نہ مانے۔ میں نے شروع میں کہہ دیا پیٹرول چھڑکنا ہمارا کام نہیں، درد پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ درد دل کا میں اظہار کر رہا ہوں ساتھی۔ حدیث کے اندر یہ بات لکھ کر ہے، جو قوم کو اللہ ہلاک کرنا چاہے ان میں سود عام ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کو رکھ کر سوچے، آج امت کو پیسا جا رہا ہے، امت کے نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی ED والے آ کر، کبھی NIA والے آ کر، نہ جانے کیا کیا امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ امت آج بھی سبق نہیں سیکھتی، امت آج بھی سبق نہیں سیکھتی۔ حالت اتنی کٹھن ہو گئے ہیں کہ ہم کیا کہیں، ہم کتنا بیان کریں۔ گھر گھر کے اندر یہ رواج ہو گیا کہ حرام مال پیٹ میں جا رہا ہے۔ مردوں کو اتنی طاقت نہیں کہ اپنی مستورات کو روکے، مستورات سے کہے کہ تم سنگا میں نہ جاؤ۔ مرد باپ کو اتنی طاقت نہیں کہ تم سود کا لین دین نہ کرو۔ اپنی مستورات کو کہنے کی کیپیسٹی، طاقت ختم ہو گئی۔ دراصل یہ ہمارا ہی گناہ ہے ساتھی۔ اللہ معاف فرمائے کہنے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، اس لیے کہ میں بھی انسان ہوں، مگر درد دل ہم کس کے سامنے پیش کریں؟ زنا، شراب، جوا، برے جانور کا گوشت، یہ بھی گناہ ہے، مگر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ان کے بارے میں نہیں ہے۔ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے اعلان جنگ نہیں ہے، مگر
لیتا ہے، سود دیتا ہے، وَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے خلاف ہم جنگ کریں گے، جنگ کریں گے، جنگ کریں گے۔ اب اللہ کا رسول جب جنگ کی بات کر رہا ہو تو امت پسے گی یا نہیں؟ امت کے اوپر کٹھن حالات آئیں گے یا نہیں؟ امت مار کھائے گی یا نہیں؟ امت کے نوجوانوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا یا نہیں؟ یہ حالات کو رکھ کر سوچیں۔ آج والدین کی شکایت ہے، ماں باپ ہماری نہیں بچے ہماری نہیں مانتے، اولاد مٹھی فرما بردار نہیں ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کی مٹھی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ آج ماں 38 سال کی ہے، بیٹا 18 سال کا ہے، مگر ماں بیٹے سے بات کرنے جھجک رہی ہے۔ باپ کی عمر 45 سال کی ہے، بیٹے کی عمر 20 سال کی ہے، مگر باپ بیٹے سے بات کرنے جھجک رہا ہے۔ کیا ہوا ماحول؟ سارا نظام درہم برہم ہو گیا، سارے ماحول کو کیا ہو گیا؟ آج امت نبی کے دامن کو چھوڑ بیٹھی، آج امت صحابہ کے نقش قدم کو چھوڑ بیٹھی۔ اندلس کی تاریخ کو میں پڑھا، اندلس کی تاریخ کو آپ سنیں۔ اندلس کی تاریخ میں یہ بات ذکر ہے کہ مسجدوں کو گرجا گھروں میں تبدیل کر دیا گیا، مسجدوں کو تبدیل کر کر مسلمانوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ رونا اپنی جگہ آتا ہے، مگر اس سے بھی بڑا رونا اس بات پر آ رہا ہے جو اندلس کے حالات ہوئے تھے، جن واقعات کو رکھ کر اندلس کے حالات ہوئے، اور اندلس کے ان حالات کے پیچھے جو باتیں کار فرما ہے وہ باتیں اس وقت ہمارے ہندوستان میں بھی پائی جا رہی ہیں۔ رونا اس بات پر آ رہا ہے، اندلس میں 800 سال کی حکومت ختم ہو کر ساری مسجدوں کو ختم کر کر مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ اندلس کی تاریخ آج ہندوستان کی تاریخ سے ملتی جلتی نظر آ رہی ہے۔ جو حالات وہاں ہوئے، جو واقعات وہاں ہوئے، جس کی وجہ میں مسجدیں ختم ہوئی، وہ حالات یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اور وہی گناہ جو وہاں مسلمانوں نے کیا تھا، جن گناہوں کی بدولت مسلمان شکست کھا گئے، آج وہ گناہ ہندوستان میں ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دے، ایک دوسرے کو معاف کر دے، حلال کمائی میں مشغول ہو جائیں۔ آخری بات بتا کر میں بات ختم کر دوں گا۔ سود بھی ایک برا گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بدترین سود یعنی بہت برا سود نبی فرما رہے کسی مسلمان کی آبرو ریزی ہے، یعنی کسی مسلمان کو حقیر کر دینا، کسی مسلمان میں تفرقہ بازی پیدا کر دینا، کسی مسلمان خاندانوں میں فرقہ وارانیت پیدا کر دینا۔ یہ نبی کا فرمان کہ یہ بدترین سود ہے۔ اس سود سے جو ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے، وہ شراب جو ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے، وہ برے جانور کا گوشت، اللہ معاف فرمائے بار بار مصلے پر بیٹھ کر بولنا مناسب نہیں ہے، مگر ذکر کرنا پڑتا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ تفرقہ بازی کا ہے، اور برے جانور برے شراب سے بھی بڑا گناہ اس سود کا ہے۔ تو آج کے بعد عہد کرے، آج کے بعد عزم مصمم کرے، آج کے بعد پختہ ارادہ کرے کہ جو سود پر لیتے ہیں وہ سود پر لینا چھوڑ دیں، جو سود پر دیتے یہ سنگا استعمال کرتے، خدا کے واسطے ان گناہوں سے پکی توبہ کرے۔ اس لیے کہ جس گناہ کے بارے میں اللہ اتنا سخت لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں کہ میں میرا رسول تم سے جنگ کریں گے، شریعت تم سے جنگ کرے گی، دین تم سے جنگ کرے گا، ایمان تم سے جنگ کرے گا، تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ تو اس لیے بڑی بات یہ ہے کہ عزم مصمم کرے۔ ہمارے ساتھ بھی فقر و فاقہ آئے گا، آدمی کی حالت یکساں نہیں رہتی، تو اس لیے اس کے بعد اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کر لیں۔ اگر کہنے میں غلطی ہو کر ہے تو میں معافی کی بھی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، انسان ہو غلطی ہو جاتی ہے، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔